ساتھ ہیں. آج کل ایک بار پھر لندن خبروں کا محور بنا ہوا ہے. یہ بڑی پرومیننٹ پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں اور پرومیننٹ ہونے کی اپنی ریزنز ہیں. خاص طور پہ میاں نواز شریف باہر آئیں, کوئی اور باہر آئے, عطا تارڑ باہر آئیں, تو ان سب کو یہ جا کر جو ہے وہ جج دلاور صاحب, یہ خاتون جو ہے سلطان, وہاں پر غالباً ایک ریسٹورنٹ ہے جی, اس میں ایک ویٹریس کے حیثیت سے بھی غالباً کام کرتی رہی. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. آج کل ایک بار پھر لندن خبروں کا محور بنا ہوا ہے. خبر ہے کہ پی ٹی آئی کی 2 خواتین کارکنان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. یہ لڑائی کس بات پر ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر واہیات الزامات. اچھا, ویسے اس میں ہم تھوڑا سا چینج کر لیں, یہ خواتین کارکنان نہیں ہیں, یہ خواتین سپورٹرز ہیں. یعنی کارکن تو باقاعدہ کارکن ہے نا, رجسٹرڈ ہوگا, اس کی ممبرشپ ہوگی, نمبر ہوگا. تو یہ بڑی پرومیننٹ پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں اور پرومیننٹ ہونے کی اپنی ریزنز ہیں. تو ان کی لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی بالکل, چونکہ لندن میں اب ہاؤس فل میٹنگ چل رہی ہے, تو میٹنگ کے بالکل باہر ایونٹ جو ہے وہاں پر ان کی یہ لڑائی آپس میں تو بڑی واہیات ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر الٹے سیدھے الزامات بھی لگائے. اب ہوتا کیا, آپ نے دیکھا سارہ میر ایک خاتون ہے, یہ ہمیشہ پیچھے پڑ جاتی ہیں. خاص طور پہ میاں نواز شریف باہر آئیں, کوئی اور باہر آئے, عطا تارڑ باہر آئیں, تو ان سب کو یہ جا کر جو ہے وہ جج دلاور صاحب, ان کی بھی باقاعدہ طور پر, تو یہ ان سب کو جا کر جو ہے وہ لان تان کرتی ہیں, ان سب کو تانے دیتی ہیں. ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ایسا ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ خدا کے لیے ڈیلیٹ کر دیجیے. تو سارہ میر جو ہے یہ پہنچ جاتی ہیں میاں نواز شریف کے گھر کے باہر بھی, ان کے بیٹے کے دفتر کے باہر بھی, اور وہاں کھڑے ہو کر جیسے ہی نواز شریف صاحب باہر آئے, کوئی اور باہر آیا, تو چور وہ نعرے لگاتی ہیں, عمران خان کو یوں کیوں کرتے ہو, عمران خان کے خلاف پھر لفظ استعمال کرتی ہیں, بھونکتے ہو, عمران خان پہ یہ کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم چور ہو, تم سب چور ہو, یہ کرتی ہیں سارہ میر. اچھا, نون لیگ کے سپورٹرز نے بڑا برا کیا, جو میاں نواز شریف کے ارد گرد نظر آتے ہیں, وہ یہ خاتون جو ہے سلطان, وہاں پر غالباً ایک ریسٹورنٹ ہے جی, اس میں ایک ویٹریس کے حیثیت سے بھی غالباً کام کرتی رہی ہیں. تو وہ آس پاس ارد گرد ان کے جمع ہو گئے اور جو ہے سلطان کی ویٹر نعرے لگانے میں تو کوئی بےہودگی ہے. آپ جیسوں سے جو وہاں نواز شریف کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, وہاں سے آپ کا کچن چلتا ہے, ان سے یہ کہیں بہتر ہے جو کام کر رہی ہے, حلال روزی کما رہی ہے, اور اپنے پولیٹیکل ویوز کے تحت وہ آ کے کھڑی ہوتی ہے, احتجاج کرتی ہے. یہ آپ لوگوں سے کہیں بہتر ہے. مطلب کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, نواز شریف کے ارد گرد کھڑے رہیں گے, اور اس کے بعد نواز شریف کو کوئی احتجاج کرنے آئے گا تو اس کو ارد گرد جمع ہو گیا, آپ اس کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنائیں گے, تضحیق کریں گے اس کی. تو یہ ان سے تو کہیں بہتر ہے. لیکن سارہ میر ایک عرصے سے یہ کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہے کوثر کاظمی جو صحافی ہیں وہاں پر جی, پی ایم ایل این جو ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, کوثر کاظمی کی ان سے لڑائی ہو گئی تھی, تب کوثر کاظمی کو بھی جج دلاور بنا کے لوگوں نے پیش کیا تھا. تو کوثر کاظمی نے ان کو غلیظ ترین, مطلب وہ جو سڑک پر مرد ایک دوسرے کو جس طرح گالیاں دیتے, اس سے ننگی گالیاں ان خاتون کو نہیں تھیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ چیخنی چلا رہی تھیں, اور جو صحافی ہیں وہ سارے کوثر کاظمی کے سامنے آ کے کوثر کاظمی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے کہ امیج یہ جائے کہ یہ تمام حرکتیں کر رہی تھی. لیکن کوثر نے ان کو ننگی ترین گالیاں, تمام تر باتوں سے الگ, کہ یہ خواتین جب آپس میں لڑتی ہیں تو یہ تو خبر, دیکھیے یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ. یہ میں نے پہلے کہا نا, یہ سپورٹرز ہے. تو کیا ہوتا ہے, یہ جو نیا ایک چہرہ سامنے آیا پچھلے کچھ عرصے میں, ایک عاشی خان نام کی خاتون ہے, ان کو سارہ میر کہہ رہی ہے تم ڈانسر ہو, جی تم ڈانسر ہو, تم ڈانس کرتی ہو. پہلے تو پنجابی میں ایک دوسرے کو, اس کے بعد پھر کہہ رہی ہیں کہ انگلش بولیں, یہ کریں وہ کریں. اور یہ جس طرح سے انہوں نے یہاں پر کیا, تو انہوں نے ایک میڈیا کو بھی موقع دیا دوبارہ ایک تماشے کا. اور یہ دونوں جو ہیں وہ اس وقت تو, خاص طور پر یہ جو نیا چہرہ ہے عاشی خان, انہوں نے تو پرچم ڈھانپ دیا. ہاں, یہ کرتی یہ ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے ویوز کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں. یہ آ جاتی ہیں اور آ کر وہاں پر اپنا باقاعدہ طور پر نعرے لگانا, اپنی طرف سے ایک پیغام دینا, وہ یہ تمام کام کرتی ہیں. کئی بار یہ اپنے بچوں کو بھی لے آتی ہیں. اچھا, اور یہ بھی نئی سرفس ہوئی ہیں تو یہ کرتی ہیں. اور اگر کوئی ان سے زیادہ ٹائم لے رہا ہو, کیمروں کی اٹینشن لے رہا ہو,
تو یہ اس کے بارے میں بھی بولنا شروع کر دیں کیمروں کے سامنے کہ یہ تو ابیوز کرتی ہے, یہ تو گالی دیتی ہے, یہ تو یہ کرتی ہے, میں نہیں کرتی. اچھا, ان دونوں کو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ اون بھی نہیں کرتے, سپورٹ بھی نہیں کرتے, بلکہ ڈیناؤنس کرتے ہیں بڑی حد تک. ان سے جو ہے وہ اعلان لا تعلقی کرتے ہیں. لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ اپنی طرف سے انہوں نے پرچم جہاد بلند کیا ہوا اپنی طرف سے. اگر امیج خراب ہوگا تو ان سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف نے اسی لیے ان لوگوں کو یہ کہا کہ یہ ہمارے سپورٹرز نہیں, ہمارے ورکرز تو نہیں ہیں یہ. لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ پرچم ورچم لے کر عمران خان کے نعرے بلند کرتے ہوئے میاں نواز شریف ہوں, دیگر لوگوں, ان سب کے خلاف چور شاہ کے لیے ہم نے دیکھا کہ ان کی پیچھے تصویر ہوئی تھی. جی بالکل, یہ ہوتا ہے. تو پاکستانی سارا میر وہاں, ابھی آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ہائی کمیشن میں جو تقریب ہو رہی تھی جی, وہاں پر بھی یہ موجود تھیں, اور پھر اس کے بعد یہ غالباً کسی کام سے کیا تھی, میں باہر آئی, پھر مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے. تو نون لیگ والے جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے خاصا بری طرح سے نشانہ بنایا ان خاتون کو, اور نون لیگی صحافی بھی پیچھے پڑ گئے. جس طرح ابھی ریسنٹلی شایان کے پیچھے پڑے کہ شایان نے بتایا کہ اس کا لاء کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے, اب وہ قانون کی ڈگری لینے جا رہا ہے. تو ان سب نے, راشد نصر اللہ نے بھی, دیگر نے بھی باقاعدہ شایان کی تصویریں لگا کر کالج کو ٹیگ کر کے کہ یہ تمہارے کالج کا نام خراب کرے گا, بدنام کرے گا, یہ اپنے اسکول سے نکالا گیا تھا. تو وہ باقاعدہ ایک بچے کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو نشانہ بنانے لگے. حالانکہ جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اسکول سے نکال دیا گیا ہے, وہی شایان اپنے ایگزامز میں بہترین نمبروں سے پاس ہوا اور اس کو لاء کالج میں ایڈمیشن مل گیا. دیکھیں یہ مسائل الگ ہے نا کہ آپ کو نکال دیا گیا, اس کا بھی تو رائٹ ہوتا ہے نا یونیورسٹی میں جانے کا, ایڈمیشن لینے کا, تعلیم حاصل کرنے کا. اس بچے کے پیچھے اس طرح سے پڑے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اس نے بڑے بڑوں کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبا دیے, تو یہ پیچھے پڑ گئے تھے. اگر نکالا ہوا بچہ اگر کسی سیاستدان کا ہو, یعنی کہ کوئی بھی ہو, مثال کے طور پر مریم ہو یا کوئی بھی ہو, ان کو اگر نکال دیا جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. مریم کو نکالا گیا تھا, یہاں پہ ہوا تھا نا, اور وہ اب تک ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے, اس لیے کہ مریم کا نکالا جانا میرٹ پہ تھا, مریم کا داخلہ جو تھا وہ سفارش پہ تھا. ان کے ابا جو ہے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تھا, اپنے عہدے کا استعمال کیا تھا, تو اس لیے ہوا تھا. اب یہ خواتین جو ہیں ان کو, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے یہاں کھڑا ہونے سے نہیں روک سکتے, کیونکہ لندن میں تو میاں نواز شریف نہیں روک سکتے ان لوگوں کو وہاں کھڑا ہونے سے. لندن کی پولیس بھی خود کہتی ہے کہ جی اظہار رائے کی آزادی ہم بھی نہیں روک سکتے. اچھا, وہ گالیاں دے رہے تب بھی روک نہیں رہے, ان کا آزادی اظہار رائے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے سامنے ہی پڑھ رہی ہیں, لیکن نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے دو, تو اس لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ان کو اس طرح سے نہیں روکتے, مگر روک بھی نہیں سکتے. یہ سب سے بڑی مجبوری ہے. جیلسی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ میڈیا ٹائم لے رہا ہے, اسکرین ٹائم لے رہا ہے, تو آپ کو لگے کہ یار دونوں کی جنگ یہی ہے نا, یہ سوشل میڈیا اٹینشن کی جنگ ہے دونوں کے لیے. تو یہ اس پر ہی کام کر رہی ہیں, لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس سے بچنا چاہیے. پی ایم ایل این والوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, وہ صحافی جو سامنے موجود ہیں انہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ, اپنے ٹک ٹاک پہ, باقی جگہوں پر ان فوٹیجز کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور ان کو اپلوڈ کرنے کے نتیجے یہ وائرل ہو جائیں گے. اگر لگا ہوا کہ پی ٹی آئی کے خواتین کو بھی فائدہ ہوگا اس لڑائی کا, ظاہر ہے خواتین کو فائدہ ہوگا, وہ صحافی کو جو وائرل کر رہا اس کو بھی فائدہ ہوگا, پی ایم ایل این کو بھی اس کا کسی حد تک فائدہ ہوگا. نقصان اس کا پاکستان تحریک انصاف کو. تحریک انصاف کے پاس کیا راستہ ہے ڈیناؤنس کرنے کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں. مطلب وہ ان کو ڈیناؤنس کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے, کچھ بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, وہاں تو پولیس نہیں روک سکتی کسی کو, تو پھر پی ٹی آئی ان کو کیا روکے گی اس جگہ کھڑا ہونے سے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آج کل ایک بار پھر لندن خبروں کا محور بنا ہوا ہے. یہ بڑی پرومیننٹ پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں, اور پرومیننٹ ہونے کی اپنی ریزنز ہیں. خاص طور پہ میاں نواز شریف باہر آئے, کوئی اور باہر آئے, عطا تارڑ باہر آئے, تو ان سب کو یہ جا کر جو ہے وہ جج دلاور صاحب, یہ خاتون جو ہے سلطان, وہاں پر غالباً ایک ریسٹورنٹ ہے جی, اس میں ایک ویٹریس کے حیثیت سے بھی غالباً کام کرتی رہی.